فرماتے تھے اور حرام پہ بھی ان کی تجارتیں تھیں۔ السلام علیکم۔ یہ جیسے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تا قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر لازم ہے، لیکن اسی طرح کیا اولی الامر جو ہے تو ان کا جو حکم ہے وہ بھی قیامت کے لیے باقی رہتا ہے، جیسا ان کا کوئی حکم ہے تو اسی طرح وہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ اور یہ کہ اس کے اوپر عمل کرنے کا اگر حاکم نہیں رہا، سمجھو ابھی خلافت موجود نہیں ہے، تو کسی خلافت راشدہ کے زمانے میں جو خلیفہ کا حکم ہے تو کیا وہ ابھی بھی ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ جمعے کے دن 2 اذان دی جائیں گی۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو اول الامر ہے جس میں خلیفہ وقت یا جو ہے عالم دین یا کوئی بڑا فقیہ یا اقوال العلماء، یہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، انہوں نے کہا یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، تو کیا اول الامر کی اطاعت کا حکم بھی قیامت تک کے لیے اور کبھی چینج نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور بالخصوص خلفائے راشدین کا کوئی حکم ہے، جیسے مثال کے طور پہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو ہے حکم دیا تھا، مطلب 2 اذانوں کا سسٹم ان کے زمانے میں جمعہ کی رائج ہوا تھا، تو کیا اس کو قیامت تک مانا جائے گا؟ تو یاد رکھیے اس بات کو کہ اول الامر جو ہے ان کی اطاعت تبھی ہوں گی جب اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت وہ حکم ہوں گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو امر کے لیے اول الامر کے لیے اطیع کا لفظ نہیں آیا ہے، اطیع کا لفظ اطاعت کا لفظ ہے اللہ کے لیے رسول کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت اگر اول الامر حکم دیتا ہے تو یہ حکم بھی قیامت تک رہیں گا، پھر سمجھ رہے ہیں بات۔ لیکن اگر اول الامر کا حکم ہے، اس کا اجتہاد ہے یا اس کا قیاس ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے، جب تک یہ قرآن حدیث سے میل کھائیں گا، عمل کیا جائے گا، اور جب اس کا لگے کہ قرآن حدیث کے خلاف دلائل آ چکے ہیں اس کے خلاف، تو اس عمل کو رد کر دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ آگے آیت کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ میرا سوال ہے اختلاف کس سے ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف ہوگا؟ نہیں، وہ جو تیسری چیز کا تذکرہ ہے نا، اس سے ہو سکتا ہے، اسی لیے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پلٹا دو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو لہٰذا اولو الامر کا حکم کتاب اور سنت کے ماتحت جب تک ہے مانا جائے گا، اور اگر کتاب و سنت کے مخالف ہو جائے، چونکہ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں حکم دیا گیا ہو لیکن بعد میں پتہ چلا غلط تھا، احادیث بعد میں ملی یا فلاں ہو گئی، یا جس حدیث کی بنیاد پر دیا گیا تھا وہ موضوع نکل گئی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس حکم کو چھوڑ دیا جائے گا اور مان۔ اب معاملہ خلفاء راشدین کے تعلق سے خاص آپ نے کہا کہ خلفاء راشدین میں جیسا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جو ہے 2 اذانوں کا اس معاملے میں کیا، تو دیکھیے خلفاء راشدین کی بھی اتباع ہم پر لازم ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا تھا کہ ایک فتنے کا زمانہ آئے گا تو تم اللہ کی کتاب، میری سنت و خلفاء راشدین والمہدیین کی سنت کو لازم تھامنا۔ خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ تھے ان کی سنت کو بھی لازم تھامنا۔ تو اس سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایسا کوئی اجتہاد جو خلفاء راشدین نے کیا ہو، ٹھیک، اس اجتہاد کو بھی مانا جائے گا، جس میں سے ایک اجتہاد جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے لیا تھا کہ جمعے کی 2 اذانیں دی جائے، چونکہ اذان کا مقصد ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، اور جمعے کے دن تجارت بند کرنا واجب ہے، لہٰذا تاجروں کو اذان کی آواز سنے نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کچھ دکانیں کھلی رہ رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ اذانیں 2 ہوں گی، پہلے ہوں گی تاکہ جمعہ کا وقت چالو ہو گیا، اب آنا ہے نماز کو، اور جب خطیب ممبر پر چڑھیں گا اس کے بعد 1 اذان دی جائیں گی تاکہ جن لوگوں کی دکانیں کھلی بند ہو جائیں۔ تو اگر آج بھی ایسی حالت ہے تو اس حکم کو مانا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت محسوس نہیں کرتے آپ تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے احکام تھے، حکم تھے جو خلفائے راشدین نے تعزیرات کے طور پر سمجھ رہا بات کو، مطلب ایک سسٹم کو چلانے کے لیے وہ حکم دیے تھے، ان حکموں کو بھی ان حالات میں مانا جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جیسا اس کی ایک مثال دیتا ہوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس چیز کا حکم دیا تھا کہ جو شخص 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیں گا میں اس کو 3 مان لوں گا۔ یہ ایک تعزیراتی حکم تھا، یہ سنت کی خلاف ورزی کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور عمر فاروق کے ابتدائی دور کے 2 سال میں آپ کی خلافت کے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی مانا جاتا۔ کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابوبکر صدیق اکبر کی پوری خلافت میں،
اور عمر ابن خطاب کے ابتدائی 2 سال میں ہم 3 طلاق کو ایک مجلس کی ایک ہی مانتے تھے، لیکن عمر نے یہ حکم دیا، یہ تعزیراتی حکم تھا، لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا لیا تھا، لوگ طلاق کو جوک سمجھ رہے تھے۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا اب جو ایک مجلس میں 3 طلاق دیں گا، حالانکہ طلاق ایک مجلس میں ایک دینا چاہیے، تو میں چونکہ اللہ کی کتاب کا یہ مذاق تم اڑا رہے ہو، میں تاکہ تم کو سزا ملے۔ اب آج کیا ہو گیا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ایک مجلس میں 3 ہی طلاقیں دینا پڑتی ہے، ایک ہوتی نہیں، تو بیچاروں کو علم ہی نہیں مسئلے کا، بیٹھتے اور طلاق 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 3 دے دیتے۔ اب 3 دینے کے بعد پھنس گئے، تو اب دینا بھی نہیں تھا، واپس لینا ہے، کسی نے کہہ دیا کہ طلاق بولے تو 3 ہی دینا پڑتی، اب واپس لینا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ چلے جا سکتے ہیں اب آپ کے دور پر، صدیق اکبر کے دور میں، عمر ابن خطاب کے ابتدائی 2 سال میں ہم وہ سب نہیں کر کے بولتے نہیں، عمر ابن خطاب خلفۂ راشدین تھے، لہٰذا آپ نے کہہ دیا 3 جو ہے وہ 3 مانی جائیں گے، لہٰذا ہم بھی 3 مانیں گے۔ میرے بھائی عمر ابن خطاب نے کس وجہ سے 3 کو 3 مانا تھا، اس کو تو سمجھیے آپ۔ آج بیچارہ وہ جاہل ان پڑھ مسلمان، اس کا کام تھا سیکھنا، وہ تعلیم یافتہ بہت ہوں گا، ڈگری بڑے بڑے ہوں گے اس کے بعد، لیکن دین کا علم نہیں ہوتا ہے، اس کو لگتا طلاق بولے تو ایک مجلس میں 3 دے دینا بس، پھر پچھتا رہا۔ آپ دیکھیے نیا راستہ دیتے ہیں، مطلب سنت، واضح سنت موجود ہے، واضح صدیق اکبر کا قول، حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی حالات موجود ہے کہ 3 کو 1 مانا جاتا تھا، اس کے بعد بھی یہ تعزیراتی حکم کو ہم شرعی حکم کے تحت خلاف سنت کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا نہیں اب تو 3 ہو گیا، اب راستہ کیا؟ تو اب دیکھیے کوئی حرام چیز کو حلال کیا جاتا ہے، جبکہ ایک چیز موجود ہے، سنت موجود ہے چھوڑ کر، نہیں اب تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حلالہ کرنا پڑے گا۔ حلالہ کیا ہے کہ بھائی آپ جاؤ شادی کرو، کانٹریکٹ مارے 2-3-4 راتوں کے لیے، اس کے بعد پھر شادی ہو جائے، اس کے بعد وہ آدمی طلاق دیں گا، آپ شادی کرو۔ جبکہ قرآن کا حکم کیا ہے؟ اس کے بعد پھر عورت شادی کر لے، پھر اس کی طلاق ہو جائے تو پھر وہ نکاح اس شوہر سے پھر سے کر سکتی، کر لے، ہو جائے، یہ سب پاسٹ ٹینس کی بات ہے، ہو مطلب فیوچر ٹینس سے کر لے، ہو جائے، یہ نہیں کہ کرا دو، لے لو۔ پھر وہ شادی کر لے کبھی، پھر اس شوہر سے طلاق ہو جائے کبھی، پھر وہ شادی کرنا چاہے تجھ سے، پھر سے ہو جائے گا۔ تو یہاں ہیلا کیسے نکالا گیا؟ شادی کرا دے رہے، طلاق لے لے رہے، اور پھر لا کے ملا دے رہے، پھر اس کے لیے جو ہے حلالہ سینٹرز کھلے ہیں، وہاں جا کر آپ چوائس بھی کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، مستنڈے بیٹھے رہتے بھائی کون سا سانڈ چاہیے اس میں سے سلیکٹ کر لیجئے، ایک ہاتھ پہ وہ ہاتھ رکھتی بھائی یہ سانڈ چلیں گا ہم کو 2-4 راتوں کے لیے، پھر اس کو لے جاتے اور رکھتے، سوچ کر بھی انسان غیرت سے مر جا رہا اندر، سوچ کر ایک باحیا عورت بولیں گی خودکشی اس سے زیادہ بہتر ہے، مر جانا، مجھے قتل کر دینا، مجھے مار دو، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ طریقہ ہے، شریعت موجود ہے۔ تو یہاں میں کہوں گا خلفائے راشدین نے جو حکمت کے تحت وہ حکم لاگو کیا تھا، وہ تعزیراتی حکمت تھی، تعزیرات جو بولتے ہیں نا، وہ حکمت تھی، نہ کہ وہ ایک قرآن و حدیث کے حکم کو بدلنا حضرت عمر کا مقصد تھا۔ اور حضرت عمر نے اپنے آخری زندگی میں بڑا پچھتاوا بھی کیا، اور کہا کہ کاش میں نے یہ جو ہے تعزیراتی حکم بھی جاری نہ کیا ہوتا، پچھتایا آپ آخری وقت۔ یہ تعزیرات بھی چونکہ آپ کا کوئی طریقہ بھی ظاہر سے سنت مانا جائے گا، تو لہٰذا اگر کوئی خلفائے راشدین کا حکم ہے تو اس کو، اس کے احکامات، اس کے حکم کی حکمت دیکھی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی لاگو کیا جائے گا۔ اگر وہ اس میں بیٹھتا ہے تو یقیناً اس پہ بھی عمل کیا جائے گا، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ بھی سنت کی حیثیت رکھتا ہے، خلفائے راشدین کا حکم بھی ہمارے لیے، لیکن وہ اللہ کی کتاب اس کے رسول کے ماتحت ہے، تو ورنہ اصول ہی اصل چیز اللہ کی کتاب اس کے رسول کے ماتحت وہ چیز۔ کسی نے ایک سوال کیا، اگر کسی